رفقۂ کار اور بہت ہی معزز و مکرم اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم موضوع لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع ہے اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن۔ اسسمنٹ کے لیے اردو میں لفظ جائزہ استعمال ہوتا ہے اور ایگزامینیشن کے لیے ہم امتحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اسسمنٹ کیا ہے، ایگزامینیشن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا چاہیے اور آج کل اس میں کیا خرابیاں در آئی ہیں، ان خرابیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں، ان چند اہم نکات پر میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کروں گا۔ پہلے ایک کہانی سن لیجیے۔ ایک مرتبہ جنگل میں سارے جانوروں نے مل کے طے کیا کہ جنگل میں رہنے والے ہمارے تمام بچوں کے لیے، تمام جانوروں کے بچوں کے لیے ایک اسکول قائم ہونا چاہیے اور اس اسکول میں میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دینا چاہیے۔ ایسا کس کو بھی ایڈمیشن دے دے ایسا نہیں، بلکہ انسانوں سے انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ انسانوں کے اسکولوں میں جس طریقے سے پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ لینے کے بنیاد پہ جس کے مارکس اچھے ہوتے ہیں اس کو اسکول میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم وہی سسٹم اختیار کریں گے۔ بھائی ظاہر انسان تو بہت سمجھدار ہے، ان لوگوں نے اگر ٹیسٹ کا سسٹم رکھا ہوگا تو کچھ سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا، تو ہم بھی ایک ٹیسٹ کا سسٹم رکھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اسکول کی بلڈنگ تیار ہو گئی، ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، اب ٹیسٹ شروع ہو رہا، تو ٹیسٹ کیسے لیا جائے؟ تو کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں جھیل ہے، تالاب ہے، بس اس میں اس کنارے سے کوئی اسٹارٹ کرے تیرنا اور وہاں تک پہنچ جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو مچھلیوں نے کہا کہ ہاں یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے، اور جتنے پرندے یا جانور جو تیرنا جانتے تھے ان سب نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسے بہت سارے جانور تھے، جیسے بندر تیرنا تو جانتا نہیں ہے، تو بندر نے کہا کہ نہیں یہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہے۔ جو جھاڑ کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا سکے، ایک درخت سے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کی جانب جا سکے، تو وہ کامیاب رہے گا۔ ٹیسٹ یہی رہے گا کہ کون جو ہے چھلانگ مارتا ہے، یہاں سے وہاں اچھل کر جاتا ہے۔ تو بندروں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ اچھا رہے گا۔ شیر نے کہا کہ نہیں یہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یہ کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں۔ جو بچہ کسی دوسرے جانور کو پکڑ کے کھا جائے گا وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا۔ یہ درخت سے وہ درخت پر، یہ پیڑ سے وہ پیڑ پہ اچھلنا کوئی خاص بات تھوڑی ہے۔ کہا کہ جو کھا جائے گا کسی دوسرے جانور کو وہ کامیاب ہوگا ٹیسٹ میں۔ خیر بات بہت طویل ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا جنگل میں ایک اسکول میں ایڈمیشن دینے کے لیے اس طرح کا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ صلاحیت سے نوازا ہے۔ کوئی اچھلنا کودنا جانتا ہے، کوئی تیرنا جانتا ہے، کوئی دوڑنا جانتا ہے، کوئی چیر پھاڑ جانتا ہے، کوئی کچھ جانتا ہے۔ تو سب کے لیے ایک ٹیسٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے اپنے بچوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سب ایک جیسے ہیں؟ وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ صلاحیت سے نوازا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جہاں ہے، جو ذرہ جہاں پر ہے وہ اپنے ہی مقام پر آفتاب ہے، اس کا دوسرے ذرات سے موازنہ نہ کیجیے، دوسرے اشخاص سے، دوسرے بچوں سے اس کا موازنہ نہ کیجیے۔ لیکن عام طور پر ہمارا جو روایتی امتحانی نظام ہے، ٹریڈیشنل ایگزامینیشن سسٹم، وہ ٹریڈیشنل ایگزامینیشن سسٹم ایسا ہی ہے، اور بدقسمتی سے اس کی بنیاد پر بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریڈیشنل امتحان آپ نے لیا اور اس کی بنیاد پہ آپ طے کر رہے ہیں کہ میڈیکل میں کس کا ایڈمیشن ہوگا۔ آپ نے ٹریڈیشنل امتحان لیا اور آپ نے کہا کہ میرٹ میں کون آ گیا۔ آپ نے ٹریڈیشنل قسم کا امتحان لیا اور آپ نے کہا کہ اگلی کلاس میں کون جائے گا۔ تو یہ ٹریڈیشنل قسم کے
ٹیسٹ لینے کے باوجود بھی اس کی بنیاد پر بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں. مارکس دیے جا رہے ہیں, گریڈز دیے جا رہے ہیں, رینکس دیے جا رہے ہیں, اگلی کلاس میں ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں, پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ سوسائٹی میں اس کا مقام اور مرتبہ بھی اس بنیاد پہ طے ہو رہا ہے, اور بہت ساری مرتبہ اس کا جاب بھی اسی بنیاد پہ طے ہو رہا ہے. بعض جگہ بالکل طے شدہ ہے, جیسے اگر آپ نے بی ایس سی وتھ میتھمیٹکس اینڈ فزکس کر لیا اور آپ کے مارکس اس میں اچھے ہیں, تو میرٹ کی بنیاد پر پی این ٹی ڈپارٹمنٹ پہلے جو ہوا کرتا تھا, پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف, اب بی ایس این ہو گیا, تو میرٹ کی بنیاد پر ایز این انجینئر اس میں آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا. بالکل طے شدہ بات تھی. تو نہ صرف یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, مارکس دے رہے ہیں, پرسنٹیج نکال رہے ہیں, گریڈنگ کر رہے ہیں, رینکس دے رہے ہیں, اگلی کلاس میں ایڈمیشن دے رہے ہیں, پروفیشنل کالج میں ایڈمیشن دے رہے ہیں, بلکہ اس کی بنیاد پر سروس بھی دے رہے ہیں, اور سروس کی بنیاد پر اس کا سوشل اسٹیٹس بھی فکس ہو رہا ہے, سیلری بھی فکس ہو رہی ہے. جبکہ وہ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے ویسا ہی فالٹی ہے جیسے کہ جنگل میں تمام جانوروں کے لیے ایک قسم کا ٹیسٹ منعقد کیا جانا ویسا ہی فالٹی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب ایگزامینیشن لینا ضروری ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, بتائیے جی, کیا خیال ہے؟ ضروری ہے, لینا چاہیے. اب لیکن اس کے اندر تو بہت ساری قباحتیں ہیں, بہت ساری کمیاں ہیں, پھر کیا کیا جائے؟ جو کمیاں ہیں ان کو دور کر کے اس سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ایگزامینیشن کی اپنی اہمیت ہے. جیسے پہلے دن آپ یہاں تشریف لائے اور اگر آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آخری دن ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوگا, ہے نا, آپ کو فیڈ بیک دینا ہوگا, تو اگر وہ فیڈ بیک کا تذکرہ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو جتنی دل جمعی کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, شاید اس میں کمی آ جاتی. فطری بات ہے نہیں ہے؟ بالکل فطری بات ہے. تو امتحان ہونا بھی ضروری ہے اور اس کی کمیوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے دور جدید میں اس پر کافی کام ہو رہا ہے. This has become a hot cake of discussion among the educationists. جتنے ماہرین تعلیم ہیں ملک میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں, وہ ایگزامینیشن ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس امتحانی نظام میں تبدیلیاں لائی جائے, اس کو کیسے بہتر بنایا جائے, اس پر کام کیا جا رہا ہے. اور جو تحقیقی کام ہو رہا ہے, تجربات کی روشنی میں, تحقیق کی روشنی میں, مشاہدات کی روشنی میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, انہی کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ, مختصر انداز میں, سنکشپت روپ میں, شارٹ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسسمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کا کیا جانا چاہیے. انہوں نے کیا سیکھا, کتنا سیکھا, کیسے سیکھا, اس کا اسسمنٹ ہونا چاہیے. سب سے بنیادی بات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن ٹیچر کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے ٹیچنگ کو میں ایجوکیشن مانتا ہوں, لیکن طالب علم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو طالب علم کہتا ہے میری لرننگ ہو تو میں اس کو ایجوکیشن مانوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کی لرننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, وہ فیڈ بیک کی شکل میں اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو اسسمنٹ کہتے ہیں. تو اسسمنٹ از ٹو بی ڈن فار اسٹوڈنٹس لرننگ. وہ کیسا سیکھ رہے ہیں, کتنا سیکھ رہے ہیں, اور ان کے سیکھنے کی کوالٹی کیا ہے, اس پر بات ہونی چاہیے. اس کو ہم اسسمنٹ کہتے ہیں. اٹس لائک گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ لرننگ. لرننگ کے بارے میں معلومات کو جمع کرنا, یہ کیا ہے, اسسمنٹ ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹاپک پڑھایا, مان لیجیے کہ ایک نظم پڑھائی آپ نے, ہے نا, وہ نظم کو بچے سمجھ پائے, نہیں سمجھ پائے, اگر سمجھ پائے تو کس حد تک سمجھ پائے, اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی وہ کون کون سی ہیں, اگر آپ ان کی جانچ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے کہ ہم ان کا اسسمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا پڑے گا. وہ ٹیسٹ جب آپ کنڈکٹ کریں گے تو اس کی روشنی میں جو معلومات آپ کو ملیں گی, جو ڈاٹا آپ کو آئے گا, مثال کے طور پر اگر کلاس روم میں 30 بچے ہیں اور 30 میں سے مان لیجئے کہ تقریباً
اب 20 بچوں نے اشعار کی تشریح صحیح کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے % بچوں نے نظم کو سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, کمی اور زیادتی تو ہو سکتی ہے لیکن پرسنٹیج آپ نکال سکتے ہیں کہ اتنے % بچوں نے نظم کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ابھی 30 میں سے 20 بچوں نے سمجھا تو ابھی 10 بچے باقی ہیں, 10 بچے نہیں سمجھ پائے. تو اب مجھے اپنے طریقہ کار میں سمجھانے کے انداز میں کچھ فرق محسوس کرنا پڑے گا, فرق کرنا پڑے گا, تبھی جا کر وہ 10 بچے بھی سمجھ پائیں گے. مثال کے طور پر آپ لوگوں کی کتاب میں بھی ایک شاید نظم ہوگی, بچہ اور جگنو, ہے آپ کی نصاب میں, ٹیکسٹ بک میں ہے آپ کے. سناؤں تمہیں بات ایک رات کی کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی, چمکنے سے تھا جگنوؤں کے ایک سما, ہوا میں اڑے جیسے چنگاریاں, پڑی ایک بچے کی ان پر نظر, پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر, چمکدار کیڑا جو بھایا اسے تو جھٹپٹ ٹوپی میں چھپایا اسے, وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر, پھرا کوئی راستہ نہ پایا مگر, تو غمگین قیدی نے کی التجا کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا, خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے, کروں گا نہ آزاد میں اس وقت تک, نہ دن میں دیکھ لوں تیری چمک, چمک میری دن میں نہ دیکھو گے تم, اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم, دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ, چمکنے کی تیری کروں گا میں جانچ. یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جو آفتاب, مجھے دی ہے واسطے یہ چمک کہ مجھے دیکھ کر جاؤ تم ٹھٹک, نہ الہڑ بنے سے کرو پائمال, سنبھل کر چلو آدمی کی سی چاک. نظم مکمل ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس پر ٹیسٹ ہو رہا ہے. کیسے ٹیسٹ کریں گے بتائیے آپ؟ اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی پوچھ سکتے ہیں آپ, اور کیا کر سکتے ہیں, اس سے کیا سبق ملا, ٹھیک ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. اور جی اس پہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اچھا کیا چمک رہا ہے, جگنو کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اوکے جی. اور بتائیں, اس نظم کو یاد کروا کے بھی دیکھا جا سکتا ہے جی, اچھا املا کرا کے دیکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور بتائیں جی, بچے نے اس نظم میں جگنو نے کیا کہا, اچھا ٹھیک ہے, بچے سے جگنو نے کیا کہا, ٹھیک ہے. اور بتائیں ایسی چمک اور روشنی آپ نے کہاں کہاں دیکھی, اوکے. دیکھیے آپ کے جوابات غلط نہیں ہیں, اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا, لیکن آپ ایک چیز بھول گئے کہ نظم کو پڑھانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. نظم کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ نظم اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ اس کا ڈسیکشن کرتے بیٹھے, اس کا آپریشن کرتے بیٹھے, اس کے لفظیات پہ غور کریں, اس کے ہم معنی الفاظ کون سے اس پہ غور کریں, ایک لفظ اگر واحد میں آیا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی یہ سب پتہ ہے نہیں. یہ اس مقصد کے تحت نظم پڑھائی نہیں جاتی ہے. نظم پڑھائی جاتی ہے بچوں کے اندر لطف اندوزی پیدا کرنے کے لیے, اس کو اپریشیٹ کر سکے, اس کے اندر جو بیوٹی ہے اس کو اپریشیٹ کر سکے, اس سے ایک لطف لے سکے, اس سے مزہ لے سکے, اس لیے نظم پڑھائی جاتی ہے. نظم پڑھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ نظم میں جو لطف ہے اس سے طلبہ لطف اندوز ہوں, اس کا مزہ لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک بہت اچھی ڈش آپ کے سامنے پیش کی گئی, کوئی میٹھا پکوان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اور کہا گیا کہ اب سوالات شروع ہو گئے, اس میٹھے میں بتائیے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں ہوں گی بتائیے. اس میں عام طور پر دوسرے میٹھے میں جتنی
چینی پڑتی ہے اتنی ہی چینی تھی یا اس سے کم تھی یا اس سے زیادہ تھی، اور سینکڑوں قسم کے سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شام میں آپ کون سا میٹھا کھانا پسند کریں گے، تو آپ بولیں گے معاف کیجیے مجھے شام میں کوئی میٹھا مت دیجیے، اتنے سارے سوالات آپ کریں گے اس کے بارے میں، آپ میٹھا کھانا ہی پسند نہیں کریں گے، یہی بات ہوگی نا۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ نظم آپ پڑھا رہے ہیں لطف اندوزی کے لیے، اور اس کے بعد آپ اس کی بالکل جزیات میں، تفصیلات میں، تہ میں جا کر سوالات کر رہے ہیں، جبکہ سوال جواب کے لیے نظم پڑھائی نہیں گئی، نظم پڑھائی گئی انجوائمنٹ کے لیے۔ whether they are enjoying or not, that is important there۔ وہاں پر امپورٹنس اس بات کی ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ اس نظم کو انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب کیسے معلوم ہوگا نظم کو انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیسے معلوم ہوگا آپ کو بتائیے؟ بالکل صحیح بات ہے، جو انہوں نے پڑھا، آپ نے جس انداز میں نظم کو پڑھا، اس انداز میں یا اس سے بھی اچھا اگر وہ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، اس نظم کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از انف۔ نظم کے سبق کا مقصد ختم ہو گیا وہاں پر۔ اب اس طریقے سے کیا ہوگا، دیکھیے آج اگر آپ کسی انسان سے پوچھیں، کسی شخص سے پوچھیں کیسے ہیں آپ، وہ کہتا ہے ہاں گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے، اتنی گزر گئی باقی بھی گزر جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں حسب حال بحال ہے، ترقی ہے نہ زوال ہے۔ ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں لوگ۔ آپ نے کیا پوچھا، خیریت سے تو ہیں؟ اب وہ دنیا بھر کی تکالیف کو یاد کر کے جواب دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا کی بیوٹی، اس کے حسن سے لطف اندوز نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کو صحیح معنی میں ان سے پوچھنا ہے تو آپ اس وقت پوچھئے جب پہلے ان کو ہاسپٹل میں جا کے ان لوگوں کو دکھائیے جو فطری طور پر سانس نہیں لے پا رہے ہیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن سلنڈر جن کو لگایا گیا ہے، ماسک لگا دیا گیا ہے جن کو، یا جو بالکل کینسر کا شکار ہے، چوتھے درجے میں کینسر ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ 2-3 مہینے کے مہمان ہیں، ان سے پہلے ملائیے اور پھر ان سے خیریت پوچھیے، تو تب وہ کہیں گے ہاں بالکل آئی ایم اوکے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی پوچھیں گے تو لوگ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے قسم کے جواب دیں گے۔ یہ جوابات اس لیے دے رہے ہیں کہ اسکول میں، کالج میں نظم صحیح انداز میں نہیں پڑھائی گئی، زندگی کو انجوائے کرنا نہیں سکھایا گیا، زندگی سے لطف اندوز ہونا نہیں سکھایا گیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ تو ٹیچرشپ کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگ تو کروڑوں کے مالک ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے ہر ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں نا، مجھے ایسا بتایا گیا، صحیح کہ غلط ہے؟ غلط ہے نا، یہ اطلاع غلط ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کروڑوں کے مالک ہیں۔ آپ ایسا کریں، کچھ نہیں، صرف مجھے ضرورت ہے کسی پیشنٹ کو دینا ہے، ایک آنکھ اپنی دے دیجیے آپ مجھے، میں 50 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں ان کے بقول، ہے تیار؟ آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے؟ اچھا چلیے ایک آنکھ مت، ایک کڈنی دے دیجیے، 2 کڈنیز ہوتی ہے نا، ایک تو رہے گی آپ کے پاس، ایک ہی دیجیے بس، نہیں ہے؟ 1 کروڑ روپے ملیں گے آپ کو، نہیں 1 کروڑ میں بھی دے، صرف 2 پارٹس کے تو 1.5 کروڑ یہیں ہو گئے، 50 لاکھ کی آنکھ، 1 کروڑ کی کڈنی، 1.5 کروڑ تو یہیں پر ہو گیا آپ پاس۔ تو آپ کروڑوں کے مالک ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے اب، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اچھا صحت مند جسم دیا، بڑی اچھی صحت دی، تمام اعضاء دیے، آپ اپنے بالکل ہوش و حواس میں ہیں، اور پھر زندگی کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ بہت اطمینان کے ساتھ سانس لیتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بیوٹی کو اپریشیٹ کرنا، اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنا سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، جھوپڑا بھی میسر نہیں ہے، سڑکوں پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں لوگ؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مکان ایک جھوپڑے نما ہے، اس کے مقابلے میں کچا صحیح ہمارا مکان تو ہے، اپنا مکان تو ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا ذاتی مکان نہیں، کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے ہیں، ان
کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک مکان ہے ہمارا، پہننے کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے علم کے اس مقام پر ہم کو پہنچایا کہ ہم استاد بن گئے، ہے نا. تو کئی نعمتوں سے ہم کو نوازا گیا، لیکن پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ٹیچرز نے نظم کو جیسے پڑھانا چاہیے تھا مزے لے لے کر، ویسا نہیں پڑھایا. یقین مانیے کہ نظم کو اگر ویسا پڑھایا جائے گا جیسا کہ اس کے پڑھانے کا حق ہے، تو پھر بیوٹی کو دیکھیے آپ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں اسی کائنات میں رہنے والے، دنیا میں رہنے والے لوگ، جن کو اس طرح کی رات اور اس طرح کا دن اویلیبل نہیں ہے. وہاں 24 گھنٹے میں سے مان لیجئے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے اور فوری طور پر غروب ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن پر سورج زیادہ دیر تک حاوی رہتا ہے، خوب گرمی ہوتی ہے، خوب دھوپ رہتی ہے وہاں پر، اور رات بہت چھوٹی ہوتی ہے. ان کے مقابلے میں کتنی نعمتیں ہیں جو ہم کو ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اسسمنٹ جو ہوگا وہ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے. جو چیز آپ نے پڑھائی کس مقصد کے تحت آپ نے پڑھائی. سائنس کا ایک سبق پڑھایا تو نالج دینے کے لیے پڑھایا تھا، وہاں نالج کو ٹیسٹ کیجیے. لیکن نظم جو پڑھائی تھی آپ نے نالج دینے کے لیے نظم نہیں پڑھائی تھی، لطف اندوزی کے لیے آپ نے نظم پڑھائی تھی، ان کے ایستھیٹک کو، ان کے ذوق جمالیات کو پروان چڑھانے کے لیے. ذوق جمالیات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کسی بھی چیز میں جو خوبصورتی ہوتی ہے اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا، وہ ذوق جمال ہوتا ہے. کہ جمال کا مطلب ہی خوبصورتی ہے، خوبصورتی کے لیے ذوق شوق وہ پیدا کرنا نظم خوانی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. خیر، تو جب کبھی بھی آپ اسسمنٹ کرنا چاہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز آپ نے پڑھائی تھی وہ کس مقصد کے تحت پڑھائی تھی. ایویلویشن میں ایک ٹرائنگل بنایا جاتا ہے، ایک مثلث بنایا جاتا ہے، ایک تکون بنایا جاتا ہے. اس تکون میں سب سے پہلے کیا رکھتے ہیں؟ مقصد. مقصد کے لیے کنٹینٹ، یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا آپ پڑھائیں گے دوسرے ورٹیکس پر، اور تیسرے ورٹیکس پر ٹول آف ایویلویشن. مقصد کیا تھا، اس کے لیے کیا پڑھایا گیا، اس کے لحاظ سے ٹیسٹ ہونا چاہیے. جیسے نظم خوانی کا سبق آپ نے پڑھایا تو کسی نے کہا، بہت اچھی بات کہی، کہ اس کا ٹیسٹ یہی ہو سکتا ہے کہ بچوں سے کہا جائے کہ اس نظم کو اچھے انداز میں پڑھ کر بتائیں، یاد کریں اور پھر سنائیں، سامنے آ کر سنائیں. اگر اس نے اچھے انداز میں سنا دیا تو اس کا مطلب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا، اتنا کافی ہے اس کے لیے. اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، اس سے کہا جائے کہ اپنا ویڈیو تیار کر کے لے کر آ جائیں، اور ویڈیو تیار کر کے لے کر آیا، اس نے، آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کی بنیاد پر آپ کی ٹیسٹنگ ہو گئی. اب ایگزامینیشن کا جہاں تک معاملہ، جو روایتی قسم کا امتحان ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ فارمل میتھڈ آف اسیسنگ اسٹوڈنٹس نالج اینڈ اسکلس. ہم جو روایتی قسم کا امتحان لیتے ہیں تو بچے کی نالج کتنی ہے اور اس نے کون سی اسکل سیکھا ہے، اس کی جانچ ہم کرتے ہیں، اس کو ہم ایگزامینیشن کہتے ہیں. لیکن اسسمنٹ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو لرننگ ہوئی ہے، جو اکتساب ہوا ہے، جو آموزش ہوئی ہے، اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ کس حد تک سیکھا ہے، یہاں تک کہ اس کے سیکھنے کا انداز کیسا ہے، اس نے صحیح طور پر سیکھا یا نہیں سیکھا ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے، اس کو ہم اسسمنٹ کہتے ہیں. اب اسسمنٹ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. بعض پارٹیسپینٹس پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں پر چیئرز نہیں ہیں، تو یہاں چیئرز خالی ہیں، تو یہ چیئرز کو اگر پیچھے بھیج دیا جائے تو اچھا رہے گا. چلیے، یہاں اہم بات یہ ہے کہ اسسمنٹ ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسسمنٹ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. اور آج کل فارمیٹیو اور سمیٹیو اسسمنٹ بطور خاص یہ مروج کیے جا رہے ہیں. اب فارمیٹیو اسسمنٹ کیا ہے، جس کو ہم رچناتمک مولیانکن کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب لرننگ ہوتی ہے، ادھین ہوتا ہے، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس درمیان وہ سیکھنے کا عمل، اس کی رچنا کیسے ہو رہی ہے، اس کی تشکیل کیسے ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو تشکیلی امتحان بھی کہتے ہیں.
تشکیلی جانچ کہتے ہیں اس کو. تو فارمیٹیو اسسمنٹ ہم پڑھانے کے دوران مختلف سوالات کی مدد سے مشاہدہ کر کے طلبہ کے چہرے کے تاثرات کو سمجھتے ہوئے جو اسسمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک سیمسٹر کے ختم پر یا ایک سال کے ختم پر سال بھر میں اس نے کیا سیکھا، اس کی جب ہم جانچ کرتے ہیں تو اس کو ہم سمیٹیو کہتے ہیں. یعنی وہ آخری میں سم اپ کر رہے ہیں اس کی مدد سے کہ سال بھر میں اس نے کتنا سیکھا. تو دو قسم کے بطور خاص اسسمنٹ بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں. ایک کو ہم فارمیٹیو کہتے ہیں، رچناتمک کہتے ہیں، اور دوسرے کو سمیٹیو کہتے ہیں، جس کے لیے ہندی میں لفظ ہے سماکلناتمک یا یوگاتمک، کہ ایک پرٹیکولر پیریڈ کے ختم پر جو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو ہم سمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. تو ایک تو ہے فارمیٹیو اسسمنٹ، دوسرا ہے سمیٹیو اسسمنٹ. اب ہر قسم کے اسسمنٹ میں آپ کو پہلے طے کرنا چاہیے کہ جو یونٹ ہم نے پڑھایا تھا، جو سبق ہم نے پڑھایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. صرف نالج تھا یا اسکلز بھی تھیں یا اس کے ساتھ ساتھ اپریسیشن یا ایستھیٹک بھی تھا، کیا تھا. اور ٹیسٹ جو ہے اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. جو چیزیں زبانی ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بھی زبانی ہونا چاہیے، جو چیز ریٹن میں آ سکتی ہے اس کا ٹیسٹ ریٹن میں ہونا چاہیے، اور جو چیز پریکٹیکل کروانے کی ہوتی ہے پریکٹیکل کا ٹیسٹ بھی پریکٹیکل انداز میں ہونا چاہیے. جیسے سائنس کا ایکسپیریمنٹ اگر آپ نے کروایا تو اب سائنس کے ایکسپیریمنٹ میں آپ نے آکسیجن میں جب ہائیڈروجن ملایا تو کیا ہوا، ایسا سوال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو پریکٹیکل کر کے اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا، جانچ کرنا پڑے گی. تو پریکٹیکلز کا ٹیسٹ بھی پریکٹیکل ہوگا، تھیوری کا ٹیسٹ تھیوریٹیکل ہوگا، اس میں زبانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ریٹن بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کچھ بھی کریں ایک بات کا خدا کے واسطے خیال رکھیں، صرف ایک بات کا، ہمارا امتحان بچوں کے اندر ٹیرر پیدا کرنے والا نہ ہو، خوف پیدا کرنے والا نہ ہو. بچے اگر کسی دن سے ڈرتے ہیں تو وہ امتحان سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے نہیں بلکہ ہم ڈراتے ہیں اس کو. بی اٹینٹیو، آئی ایم گوئنگ ٹو کنڈکٹ اے ٹیسٹ. ہاں بالکل ایسا نہیں سمجھنا. اور ٹیسٹ میں اگر مارکس کم آ گئے نا بیٹا پھر دیکھ لو اپنی کمبختی. یہ جو دھمکی ہم دیتے ہیں، اس دھمکی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو الرٹ کریں گے، زیادہ سیکھنے کے لیے آمادہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے برخلاف امتحان کا خوف تعلیم کا خوف میں بدل جاتا ہے. وہ ٹیچر کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے مارکس کم ملیں گے تو پتہ نہیں گھر والے کیا کہیں گے، میرے والدین کیا کہیں گے. کیونکہ آج کل پیرنٹس اور ٹیچرز کی محبتیں مارکس کے تناسب میں بڑھتی ہیں. گھر کے جس بچے نے ہائیسٹ مارکس لے کر آیا سب لوگ اس کو شاباشی دیں گے، سب لوگ کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، اس کو نیا کپڑا دلائیں گے. اور جس بچے نے مارکس کم لے کر آیا سب لوگ اس کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، کوئی اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرے گا. حالانکہ وہ زیادہ مستحق ہے. اس لیے کہ یہ جاننا چاہیے کہ اگر یہ پیچھے رہ گیا تو کیوں رہ گیا. اگر آپ نے اس کو کانفیڈنس میں لیا، اگر آپ نے اس کو سمجھایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر امپرومنٹ آ جائے. بس ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ ایک ٹیچر ٹرانسفر ہو کر ایک نئے اسکول میں گئے، پہلا دن تھا، پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے دوران سوال کیا تو بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک بچے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو خیر انہوں نے دوسرے بچے سے سوال کیا، اس نے جواب دیا، ہو گئی بات. دوسرا سوال، تیسرا سوال، انہوں نے مسلسل دیکھا کہ اس بچے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اب کی بار اس بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا آپ جواب دے دیجئے. بچے نے کہا سر میں؟ تو کہا ہاں ہاں آپ. اب وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا، اور دوسرے بچے سارے بچے ہنسنے لگے. کیوں ہنسنے لگے؟ کیونکہ وہ بچہ جس کا تذکرہ آج کا کن ذہن تھا، اس پر لیبل لگا دیا گیا تھا کہ ڈل ہے، یہ کن ذہن ہے، یہ سلو لرنر ہے، وہ لیبل لگ چکا تھا اس پر. سارے بچے ہنسنے لگے. جیسے ہی ٹیچر نے اس سے سوال کیا سارے بچے ہنسنے لگے. تو ٹیچر کو اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اب ٹیچر نے کیا کیا، کلاس ختم کرنے کے بعد اس بچے سے کہا کہ بیٹا 2 منٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ٹھہر جائیے. پھر اس سے کہا کہ بیٹا میں نے جب آپ سے سوال کیا سارے بچے ہنسنے کیوں لگے؟ اس نے کہا سر مجھے کچھ آتا نہیں ہے اس لیے سب بچے ہنستے ہیں مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے. کہا کس نے کہہ دیا آپ کو نہیں آتا ہے؟ کہا کہ سر جو سوال آپ نے کیا تھا نا وہ سوال کا جواب بھی مجھے نہیں آتا ہے. اچھا
اچھا بیٹا ایسا کرو, ہم ایک کام دیتے ہیں آپ کو, آپ کرو گے؟ اس نے کہا جی بولیے. انہوں نے ایک شعر لکھا ایک کاغذ پر اور اس کو دے دیا, کہا کہ بیٹا اس کو یاد کر کے آنا, کسی سے کہنا نہیں کہ ہم نے آپ کو شعر لکھ کر دیا, کسی سے نہیں کہنا, ہمدردی پر ایک شعر تھا. اب وہ بچہ گیا, اس نے یاد کر لیا. اگلے دن ٹیچر نے ہمدردی پر ایک نظم یا کہانی پڑھائی, اور کہانی پڑھانے کے دوران سوال کیا کہ اچھا ہمدردی پر کسی کو کوئی شعر یاد ہے؟ تو وہ کل جتنے بچے ہاتھ اٹھا رہے تھے ان میں سے کسی کو یاد نہیں تھا, کسی کا ہاتھ اوپر نہیں تھا. اب وہ بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, اس کو یاد تو تھا, اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, کبھی ایسے کرتا پھر ایسے کر لیتا ڈر کے. تو کہا کہ بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو, اگر آپ کو یاد ہے تو بتاؤ. کھڑا ہو گیا, اس نے شعر سنا دیا, کہا کہ شاباش, ویری گڈ, دیکھیے یہ ہے بریلینٹ بچہ, اس کو ہمدردی پر ایک شعر یاد ہے, آپ کو تو یاد ہی نہیں ہے. اب اس بچے کی ہمت بڑھی, پھر استاد اس دن اس کو ٹھہرا لیا, اگلا کوئی سوال کا جواب لکھ کے دیا, کہا کہ یاد کر کے آ جانا. 2-4 روز ایسا کیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹا آپ تو بہت بریلینٹ ہے, آپ کو تو ہر چیز آتی ہے, اب پڑھ کر آیا کیجیے, خود جواب دیا کیجیے, اب میں کب تک آپ کی مدد کروں گا. اس نے کہا اچھی بات ہے. اب وہ پڑھ کر آنے لگا اور سارے بچوں کے ساتھ سبق میں حصہ لینے لگا. تو یہ بھی ایک قسم کی جانچ ہے, اس کو ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں, کہ ہم کمزوری معلوم کریں اور اس کمزوری کو دور کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالے اور تمام بچوں کو ایک لیول پر لانے کی ہم کوشش کریں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا ٹیسٹ ٹیرر ثابت نہیں ہوگا, خوف کا ذریعہ نہیں ثابت ہوگا, بچوں کو تعلیم سے دور کرنے کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگا, بلکہ وہ اس کو ٹیسٹ کو بھی انجوائے کریں گے, اور وہ ٹیسٹ انجوائمنٹ کا ایسا ذریعہ بن جائے گا کہ بچے زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارمنس, اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اپنی جانب راغب کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم سے متنفر نہ بنائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر تعلیم کے لیے محبت پیدا کریں؟ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے امتحان کا خوف نہ دلایا کیجیے. تھینک یو. السلام علیکم.